اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتع فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی امام زمان اجل اللہ تعالی و فرج و شریف کے جلد سے جلد تشریف آوری کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بیرز المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابو القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل قفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی روحانی جسمانی طور پر فرش شفاعت پر تشریف فرما ہے، کوشش کرے عظمت آل محمد پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا گوہوں کے خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے میرے عزادار بھائیوں کا پرخلوص صف عزا سادات عظام کا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ تمام عزاداروں کا موالیان حیدر کرار سنی شیعہ احباب کا فرش ولا و عزا ذکر آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ جن جن احباب نے ہمارے ذمے جو دعائیں لگائیں عالمم بذات صدور مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم اللہ ذکر کا صدقہ برادری زیوکار سید رضا نقوی صاحب کو کریم اللہ وارث عطا فرما۔ کریم اللہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں مالک ان کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبور کو آل محمد کے نور سے مزید منور فرما۔ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے
بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے جلد سے جلد تشریف آوری کے لیے سارے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت باشر کی جائے۔ سرکار آمادہ ہیں، سارے بزرگ تشریف فرما ہیں۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ میں بھی گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ سنی شیعہ احباب تشریف فرما ہیں۔ مجلس حسین ابن علی وہ واحد مدرسہ حسین ہے جہاں پر خالی تلاوتیں نہیں بلکہ ہدایتیں ہوتی ہیں۔ کسی کی دل آزاری مجلس حسین کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ یہ جوڑنے والوں کا تذکرہ ہے بھائی جان، توڑنے والوں کا تذکرہ نہیں۔ تو پہلا جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حالات حاضرہ کے اوپر۔ ہر بندہ بھائی جان بڑا پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، ایسے ہے کہ نہیں بزرگو؟ ہر بندہ، لیکن مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، سرکار پابندیوں کے باوجود، موسم کی شدت اور حدت کے باوجود بھائی جان صبح و شام گلی گلی کوچہ کوچہ نگر نگر میں ذکر محمد و آل محمد کا ہونا لاہور والوں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک لمحہ چاہیے۔ ہم وہ قوم ہیں بھائی جو بے وارث نہیں، جو بے وارث نہیں۔ سوال کو افتخار حسینی، تو نے آتے ہی برسر ممبر پہلا فکرہ کہا ہے کہ مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود صبح و شام گلی گلی میں ذکر آل محمد کا ہونا جوانوں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو۔ ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جیئے سدا سلامت رہے، ہاتھ اونچے چاہو، عبادت کرو، حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل بھی ہمارا وارث محمد تھا۔ دیکھیے ایک پیغام پہنچانا ہے مجلس حسین میں، ایک پیغام، وقت کی ضرورت، ایک بات بزرگوں، ہر بندہ، رضا بھائی سیدہ آپ کو وارث عطا فرمائے، ہر بندہ ایک کوشش کر رہا ہے۔ وہ کوشش کیا ہے بزرگوں؟ کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھائی جان بزرگوں امن قائم کیا جائے۔ کیا قائم کیا جائے؟ امن قائم۔ یہ علاقہ مغل پورہ، رام گڑھ، محلہ شیخاں، ایسے ہے نا سرکار، امام بارگاہ شیخاں۔ اچھا جو اس کا بڑا ہے، اس کا بڑا ہے جسے آپ نے بنایا کہ یہ ہمارا انچارج ہے، تو اس کی کوشش کیا ہے کہ ہمارے اس بارگاہ کا امن قائم رہے۔ میں ایک بات پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ہمارے اس علاقے کا، اس محلے کا، اس بارگاہ کا، اس علاقے کا امن سرکار بزرگوں قائم رہے۔ ساتھ میں مغل پورہ جو اس کا بڑا ہے، تو اس کی کوشش یہی ہے کہ ہمارے مغل پورے کا امن قائم رہے۔ جوہر ٹاؤن جو اس کا بڑا ہے، تو اس کی کوشش ہے کہ پورے جوہر ٹاؤن کا امن قائم رہے۔ اقبال ٹاؤن کا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ اقبال ٹاؤن کا امن قائم رہے۔ ٹاؤن شپ کا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ ٹاؤن شپ کا امن قائم رہے۔ یہ ہیں محلوں کے بڑے، ٹاؤن کے بڑے ہیں، تو ان کی یہی کوشش ہے کہ انفرادی طور پر ہمارے علاقوں کے امن قائم رہے۔ شہر ہے لاہور، جو لاہور کا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے لاہور کا امن قائم رہے، پورے لاہور کا امن قائم رہے۔ پورے ضلع کا جو بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ پورے ضلع کا امن قائم رہے۔ ضلع اکٹھے کیے جائیں تو پھر بھائی وہ صوبہ بنتا ہے، اور جو صوبے کا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے صوبے کا امن قائم رہے۔ صوبے اکٹھے کیے جائیں تو رضا بھائی وہ ملک بنتا ہے، اور جو ملک کا بڑا ہے تو اس کی بھی سنی شیعہ بھائیوں یہی کوشش ہے کہ
پورے ملک کا امن قائم کیا جائے، اور اگر ملک اکٹھے کیے جائے تو پھر وہ دنیا بنتی ہے، اور جو دنیا کا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پوری دنیا کا امن قائم کیا جائے۔ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہے، یہ جتنے بھی بڑے ہیں یہ فقط کوشش کر سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پہ امن ان سے قائم ہونے والا نہیں ہے، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو سوال کرو افتخار حسینی، تو نے کہا ہے کہ یہ سارے بڑے فقط کوشش کر سکتے ہیں، امن قائم نہیں ہو سکتا، تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، مکمل امن لاہور والوں اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے نے مل کے بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، مل کے بولو حیدری۔ اللہ اکبر۔ آپ جی بھائی جان صدا سلام بزرگوں دعا فرما رہے ہیں سرکار، اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ ازلی کا ظہور ہوگا، ہائے ہائے، جو ایسا قائم ہے جو آج تک قائم ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا قائم، جس کی وجہ سے قیامت قائم۔ توجہ ہے کہ نا؟ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، نظام۔ وہ نظام کون سا ہے؟ کائنات آدم و عالم میں، پوری کائنات میں نظام ہدایت، نظام تھکنا نہیں، نظام بھائی جان ہدایت، یعنی اللہ نے کائنات آدم و عالم میں ہدایت کا انتظام پہلے کیا، ہدایت کا انتظام پہلے کیا، پھر کسی مخلوق کو، بندے کو، بشر کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، یعنی موسم سے بے نیاز ہو، کیونکہ موسم سے بندہ وہ پریشان ہو جس کے پیر موسمی ہوں۔ سرکار موسم سے بے نیاز ہو جائیے۔ ہاں پڑھنے والوں کی زیادہ گرمی لگتی ہے، سر اٹھائیے گا۔ اچھا، نظام کون سا؟ نظام ہدایت۔ اللہ نے ہادی کا انتظام پہلے کیا، پھر کسی مخلوق کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، یعنی قیامت کے دن کوئی بندہ بشر اللہ سے یہ شکوہ شکایت گلا نہیں کر سکتا کہ پروردگار میں نے دنیا میں، سنیے گا لفظ ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، میں نے دنیا میں اتنے سانس، اتنے سیکنڈ، اتنے منٹ، اتنے گھنٹے، اتنے دن، اتنے ہفتے، اتنے مہینے، اتنے سال بغیر ہادی کے گزارے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ نے ایک سانس کا بھی کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ ایک سانس لیا ہے بغیر ہادی کے۔ اللہ نے ہادی پہلے بھیجا، اللہ اکبر، اللہ نے پہلے بھائی ہادی بھیجا، پھر کسی مخلوق کو اللہ نے، بزرگوں سرکار، دنیا میں بھیجا۔ سر اٹھائیے، پہلا ہادی بھائی جان جو اللہ نے اس دنیا میں سرکار بھیجا، کون؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم آئے، اب سنیے گا، یہ بن کے آئے ہادی، خلیفہ، رہبر، ہدایت کا چراغ، پہلے ہادی کون؟ حضرت آدم۔ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو کچھ بھی نہیں تھا کچھ، کوئی بندہ بشر، خود ابو البشر ہے، یعنی بندہ کوئی نہیں۔ جب ہے کوئی نہیں تو ہدایت کسے کرے؟ اللہ اکبر۔ بزرگوں جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم، ہدایت، عرصہ گزرا، اللہ کا حکم ہوا۔ سنیے گا، میں ایک منزل پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ سرکار عرصہ گزرا بھائی جان، اللہ کے حکم سے مخلوق، ہم لوگ خلق ہوئے۔ آدم نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کے قریب آئے، لوگوں کو پہلی مجلس سنائی، دعوت دی۔ کیا؟ لوگوں کے قریب آ کے کہا قولو لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کی ربوبیت کی بات کی، اللہ کے کریم رحیم جبار قہار ہونے کی بات کی۔ دعوت کیا دی؟ اے لوگو پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا جس اللہ کی خلیفہ ہو کے، رہبر ہو کے، ہادی ہو کے، تو حضرت آدم ہو کے، مجھے سنیے گا، بات کر رہا ہے، کبھی خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ فکرے بھی پڑھنے ہیں، چہرے بھی دیکھنے ہیں، موسم سے بے نیاز ہوں گے تو فکر آپ کے دل میں اترتا چلے جائے گا۔ کیا کہا؟ جس اللہ کی بات کر رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، وحدانیت کی بات کر رہا ہے، کریم ہونے کی بات کر رہا ہے، رحیم اور جبار ہونے کی بات کر رہا ہے، کبھی آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا؟ جو آدم نے جواب دیا ہے وہ لوہے دل پر نقش کرنے کے مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہے، ہزاروں کا اجتماع ہو اٹھ کے بولے نوکر کے فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے۔ کسی سے بولو، کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے، یعنی پتہ چلا کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، آدم کا بتانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آدم سے پہلے بھائی، آدم کو بتانے والا۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ پہلا کلمہ یہ ہے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا سکولوں میں، وہ نہیں۔ پہلا کلمہ کون سا ہے؟ آدم کے دور سے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ سر اٹھائیے گا۔ انہوں نے کہا پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اچھا ایک اور سوال کا جواب دے، حضرت آدم سے لوگ پوچھ رہے ہیں، ہائے ہائے کیا کہا؟ دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ غائب منوا رہا ہے، ہم بھی غائب منوا رہے ہیں۔ ہم نے جب، اور مذہب شیعہ کا دار و مدار ہے ہی غائب پر۔ اللہ کو مانا غائب ہی غائب، ایسے ہے۔ رسول کو مانا دیکھا کسی نے؟ علی بادشاہ پر ایمان لائے، مانا دیکھا کسی نے؟ نہیں نہ دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ نیکی کرو جنت ملے گی، دیکھی کسی نے؟ غائب ہی غائب، ایسے ہے نا بھائی۔ انہوں نے کہا کہ برے کام نہیں کرنے ورنہ جہنم تیار ہے، کسی نے نہیں دیکھی۔ فرشتے غائب، حوریں سب غائب، یعنی غائب منوا رہا ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ حضرت آدم نے کہا یہ کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بروقتانا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا۔ مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے سینے میں دل ہے، دھڑکن میں علی ہے، وہ نوکر کا فکرہ وصول کرے۔ سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، اللہ کے کریم رحیم اور جبار ہونے کی بھائی بات ہوتی رہی۔ چند عرصہ گزرا، حضرت نوح دنیا میں آئے، نجی اللہ بن کے آ کے پھر توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم ہونے کی بات کی، رحیم اور جبار ہونے کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی پڑھو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ لوگوں نے کہا اللہ کا نوح نبی ہے، اللہ کا نوح نبی ہے، نجی اللہ ہے، خلیفہ بن کے آیا ہے، صاحب شریعت ہے۔ ایک سوال کا جواب دے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے کبھی آپ نے کبھی اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نوح نے بھی یہی کہا کہ دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بروقتاً بھائی دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ سنی شیعہ بھائیو، یہ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہو، کلیم اللہ اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا، خلیفہ بن کے دنیا میں آئے، ہادی
بن کے دنیا میں آ کے پھر توحید کی بات کی، بھائی مجھے دیکھو میرے چند مجھے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم ہونے کی بات کی، اللہ کے رحیم ہونے کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کا کلیم نبی ہے، تیرے کہنے پہ پڑھ تو لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن ایک سوال کا جواب دے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، جس کی توحید کی بات کر رہا ہے، جس کی وحدانیت کی بات کر رہا ہے، جس اللہ کی ربوبیت کی بات کر رہا ہے، کبھی آپ خود کلیم اللہ ہیں، جب اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، کبھی اس کو دیکھا بھی ہے، کلیم اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے بھائی دیکھا نہیں سنا ہے، کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا، نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، ہدایت کی بات ہوتی رہی، حضرت عیسیٰ روح اللہ دنیا بن کے آئے، دنیا میں نبی بن کے آئے، آ کے خلیفہ ہو کے اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لوگوں نے کہا تو خود روح اللہ ہے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، کبھی اس اللہ کو دیکھا؟ روح اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے دیکھا نہیں سنا ہے۔ رضا بھائی میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا، اور یہ عزادار موالیان حیدر کرار کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے، نہ اتنا وقت میرے پاس، نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے، میں نتیجے کا جملہ آپ کی جھولی میں نچھور کرنے لگا ہوں۔ نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، اللہ کے کریم ہونے کی بات ہوتی رہی، رحیم جبار ہونے کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب یہی ملا اللہ دیکھا نہیں، اللہ دیکھا نہیں، اللہ دیکھا نہیں، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا، محلہ شیخاں والو، امام بارگاہ شیخاں والو، میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے، وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی خطبہ تلاوت فرما رہے ہیں، یا مجمع کے وقت سے بندہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتے ہیں یا علی آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ علی فرماتے ہیں بیٹھ، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی اسے توجہ ہے کہ نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اچھا ہر نبی سے 2 سوال ہوئے، علی سے بھی 2 سوال، دلیل کیا ہے؟ توجہ، دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ جب علی شہنشاہ نے، علی شہنشاہ سے سوالی نے پوچھا کہ آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ علی فرماتے علی اسے سجدہ ہی بھائی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ وہ کہتا ہے دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ علی شہنشاہ فرماتے ہیں اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی کا سجدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی آپ جیئیں سدا سلامت رہیں، علی کا سجدہ میں نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں کہنا۔ سرکار مسلم بن عقیل بادشاہ جانتے ہیں سارے، سفیر حسینی، ہائے ہائے کون؟ سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ، اپنا آخری معجزہ دیکھیے، سرکار کا معجزہ، سر اٹھاؤ، سرکار کا معجزہ کیا ہے؟ میں معجزہ پڑھنے لگا ہوں حضرت مسلم بن عقیل کا۔ بزرگوں جھولی پھیلا کے بیٹھیے، باب الحوائج کا تذکرہ ہے، جتنی حاجات ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ معجزہ سفیر حسینی باب الحوائج کا، سرکار ہیں مسجد کوفہ کے منبر اعظم پر، جب اپنا آخری خطبہ تلاوت فرمایا سرکار مسلم نے کوفے کے منبر پہ، ہائے 30,000 کا لشکر ہے سرکار مسلم کے سامنے، کتنے بزرگوں؟ 30,000۔ میں معجزہ دکھانے لگا ہوں، سرکار کا معجزہ کیا ہے؟ کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، 30,000 کے درمیان ہیں حضرت مسلم، سرکار یہاں پر 30,000 ارد گرد۔ اب تقاضے بشریت کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں سامنے، یہ بھائی کی جانب سامنے
تو تقاضۂ بشریت یہ ہے کہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ سرکار میں اگر سامنے دیکھوں گا تو پیچھے بھائی نہیں دیکھ سکتا، اگر پیچھے دیکھوں گا تو سامنے نہیں دیکھ سکتا، اگر بزرگوں کو ادھر دیکھوں گا تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، اوپر دیکھوں گا ایسے ہے نا یا کوئی اور بات ہے نہیں دیکھ سکتا۔ اب معجزہ دیکھیے سفیر حسینی کا، 30,000 بندے سرکار مسلم کے سامنے، 30,000 بندے، 60,000 آنکھیں، سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا، ایک منزل پہ لے کے جانا چاہ رہا، کتنی؟ 60,000 آنکھیں سرکار مسلم کو دیکھ رہی ہیں، کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے، کوئی پیچھے سے دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں سے دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں سے دیکھ رہا ہے۔ معجزہ میں دکھانے لگا ہوں سرکار مسلم کا، سرکار سامنے دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھیں، لیکن ہر دیکھنے والا فقط یہ سمجھ رہا ہے کہ حضرت مسلم فقط مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر والا کہہ رہا ہے کہ سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، ادھر والا کہہ رہے ہیں کہ سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے والا کہہ رہے ہیں کہ سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں۔ 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرکار حضرت مسلم نے کیا بات کی، اسی میری بات کی دلیل ہے، سر اٹھائیے، دو باتیں سنیے گا۔ 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرکار مسلم نے کیا کہا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت مسلم بن نقیل کے جملے ہیں، سفیر حسینی باب الحوائج، سرکار حضرت مسلم بن نقیل کے کیا کہا، فرمایا الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ۔ حضرت مسلم بن نقیل نے کہا، فرمایا ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدا سلامت رہو۔ اپنی ذات کی دلیل کے لیے محمد اور، مجھے دیکھیں گے، محمد اور، شکریہ، محمد اور علی کو بنایا۔ پھر کیا کہا، آئے دیکھیے صدر پاکستان کون، عارف علوی صاحب، یہ پچھلے دنوں میں حج پر گئے۔ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے کہ اگر صدر یا وزیر اعظم جاتا ہے تو وہ اپنا قائم مقام بٹھا کر جاتا ہے۔ قائم مقام، اس کا کام کیا ہے بھائی، اسی کی مسند پر بیٹھ کر اسی کے کام کرنا۔ سنیے گا، لطف آئے گا، میں سرکار مسلم کی زبانی جملہ کہنے لگا ہوں، اسی کی قائم مقام، یہ ذہن میں رہنا چاہیے، قائم مقام کا کام کیا ہے، اسی کی مسند پر بیٹھ کر اسی کے کام کرنا۔ سرکار مسلم نے کیا کہا، فرمایا الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ اور پھر آگے کیا کہا، فرمایا وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ۔ سرکار مسلم نے کہا وہ اللہ چونکہ نظر آتا نہیں تھا، ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان دونوں کو بھائی اپنا قائم مقام بنایا۔ سر اٹھائی، پھر آگے سرکار مسلم نے کیا کہا، فرمایا پھر ان دونوں میں سے، یعنی محمد اور علی، راضی رہیے گا، ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا، ایک کو اللہ نے اپنی روح بنایا اور ایک کو اللہ نے اپنا نفس بنایا۔ ہائے ہائے، آگے سنیے گا، میں ایک منزل میرے بالکل سامنے ہے، ایک نتیجہ دینا اور یا علی مدد، اسی پر ذکر مسائل۔ ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا اور ایک کو اللہ نے اپنا بھائی نفس بنایا۔ پھر کیا کہا، پھر ان دونوں میں سے، یعنی محمد اور سرکار علی، پھر ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو تاج مشیت بنایا
اور ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچا ہے، زندہ باد ہے وہ ماتمی جو پہلے پہنچا ہے۔ جو نتیجہ میرے آگے ہے اللہ کرے میں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ شہ پرے ولا کھول کے رکھے، موسم سے بے نیاز ہو کے میں فکر پہاڑ سے بڑی فضیلت کا کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، ہزاروں کا اجتماع اٹھ کے بولے رضا بھائی حق ادا نہیں ہوتا، ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا، ایک کو اللہ نے اپنا نفس بنایا، پھر ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو تاج مشیت بنایا اور ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں پھر یہ دونوں ہستیاں پاک و پاکیزہ اس دنیا سے چلے گئے، یعنی سرکار محمد بھی چلے گئے، سرکار علی بھی چلے گئے، اور دنیا والوں یاد رکھو آپ ان دونوں ہستیوں کا وارث روئے زمین پر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ بیدار ہونا، نتیجہ آگے ہے۔ اب ان دونوں ہستیوں کے والے پچھلے سرداروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، پتہ چلے کاروان ولا میں سارے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اب ان دونوں ہستیوں کا وارث سوائے حسین کے بھائی اور کوئی نہیں۔ اور حضرت مسلم بن عقیل نے کیا کہا؟ اترکتم، تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو؟ کیا کہا سنیے جناب مسلم کی زبانی کہ حسین کیا ہے؟ تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو کلیم القرآن، جو قرآن سے گفتگو کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بات آگے ہے۔ کلیم القرآن المناجی بالرحمن، سر اٹھائیے گا، جو قرآن سے باتیں کرنے والا ہے، اور اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو رحمان سے سرگوشی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سر اٹھاؤ۔ کیا کہا حضرت مسلم بن عقیل نے؟ کیا کہا؟ کلیم القرآن المناجی بالرحمن، جو رحمان سے سرگوشی کرنے والا ہے۔ رضا بھائی ہمیں کہا جاتا ہے، بزرگوں بھائی ہمیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو، کیا ملے گی پتہ ہے آپ کو؟ بولیے گا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، خیرات کرو، 15 لاکھ کا حج کرو۔ اتنا مانگا حج سرکار، 15 لاکھ کا حج۔ پھر کیا لالچ کیا ہے؟ بولے جنت، تسبیح پڑھو جنت، قرآن پڑھو جنت، یعنی جتنی بھی عبادات ہیں لالچ کیا ہے؟ جنت ملے گی۔ ایک ماتمی دکھاؤ جو جنت کے لالچ میں ماتم کرتا ہو۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے۔ میں آخری فکر فضائل کا ذکر مصائب راضی رہیے گا، مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے کعبے دل میں علی بادشاہ کی ولایت کا بسیرا ہے، رزق نجف سے سانسیں کربلا سے لیتا ہے، وہ نوکر کے فکر وصول کرے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، نماز ہمارے لیے ہے، روزہ ہمارے لیے ہے، حج ہمارے لیے ہے، یہ ہم پر فرض ہے، لیکن لالچ میں نہیں کرنے جتنی عبادات ہے۔ سر اٹھاؤ۔ حضرت مسلم نے کہا اگر جنت جانا چاہتے ہو تو پھر ایک عمل کرو، وہ عمل کون سا ہے؟ سر اٹھاؤ۔ حضرت مسلم نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، تسبیح پڑھو جنت ملے گی، خیرات کرو جنت ملے گی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کوئی مائی کا لال نوکر کی بات کی رد پیش کرے، میں اپنی شہرک خود نہ کاٹوں، میرے نطفے میں شک ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا جنت جانا چاہتے ہو بھائی ایک عمل کرو، کون سا؟ سر اٹھاؤ۔ فرمایا امشو الی غبار فرس ابا عبداللہ الحسین تاسل الجنہ۔ حضرت مسلم نے کہا حسین نہیں بلکہ حسین کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی خاک کے پیچھے پیچھے قدم رکھتے جاؤ، تاسل الجنہ، جنت میں پہنچ جاؤ۔ یا علم ماں حسین کی آپ عبادت قبول فرمائیں۔ بس بھائی آ گئے، راضی رہیے گا، شجرہ سنا دیں، اجازت ہے سرکار، بسم اللہ صاحب چلے۔ بھائی کو حکم ہے ورنہ عبادت سرکار میں ذکر۔ پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ، سنیے، جو اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتی ہے۔ آپ جی ہیں اور
یوم شہادت بھی بہت ہی خوبصورت نام برادر ذی وقار قاری القصائد شاعر آل عمران جناب علی سلمان جعفری صاحب آف شیخو پورہ، یہ برادر صغیر ہیں جناب زوار علی عمران جعفری صاحب کے بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے والی شخصیت سیدہ، ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں، بخت عطا فرمائیں، سیدہ ان کو بہت عروج عطا فرمائیں۔ سرکار اجازت ہے ایک زوار صاحب اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی، اور اپنے ہر امام کا شجرہ نسب ہم دکھا سکتے ہیں۔ آپ نے حکم کیا تو پھر آپ کو زیادہ بولنا چاہیے۔ دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔ تو بن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو، تو بن عربی میں کہتے ہیں سرکار بیٹے کو۔ ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری، حسن عسکری بن علی نقی، علی نقی بن محمد تقی، محمد تقی بن علی رضا، علی رضا بن موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، جعفر صادق بن محمد باقر، محمد باقر بن علی زین العابدین، علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا، حسین شہید کربلا بن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصے، قصے بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لوی، لوی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نظر، نظر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن معاد، معاد بن عدنان، عدنان بن عدبن، عدبن بن الیسے، الیسے بن الہمیسے، الہمیسے بن سلامان، سلامان بن نبت، نبت بن حمل، حمل بن کیدار، کیدار بن اسماعیل، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم بن تارخ، تارخ بن نامور، نامور بن شروع، شروع بن ارگر، ارگر بن فالق، فالق بن ہود، ہود بن شالق، شالق بن ارفخشد، ارفخشد بن سام، سام بن نحو، نحو بن لمق، لمق بن متوشلق، متوشلق بن ادریس، ادریس بن یارد، یارد بن محلائیل، محلائیل بن کینان، کینان بن انوش، انوش بن شیس، اور شیس بن آدم، اور آدم بن تراب، اور تراب بن ابو تراب، اور ابو تراب لقب ہے میرے مرشد علی کا، اور شجرہ خبیثہ کے ٹوٹے ہوئے آوارہ کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، جس کے سینے میں علی ہے، ہاتھ اونچے چاہو عبادت کرو۔ حیدری آپ جی بس اتنا ہی مجھے پڑھنا تھا۔ آپ جی ہیں سیدہ راضی ہوں۔ حسین کے اس بیٹے کی غربت کا ایک فقرہ جس کے بارے میں آج تک علماء یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ مولا علی اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں، آوازیں بچا کے نہ جانا علی اکبر کی غربت پہ۔ میں نے شہادت کا تو کہا ہی نہیں۔ رضا بھائی میرا یہ عقیدہ ہے علی سلمان صاحب کہ مکمل مولا علی اکبر وہ ذاکر حسین پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے۔ جزاک اللہ، جس کے سینے میں کلیجہ ہے، پتھر نہیں ہے، وہ علی اکبر کی غربت پہ اتنی ہائے ضرور بلند کرے کہ ساتھ بیٹھا مومن عزادار اس کی ہائے کا گواہ بن جائے۔ ایک جملہ ممبر بھائی کے حوالے، مکمل اکبر وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے۔ کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو، تو بزرگوں حسین مولا اپنے تہجد کا نماز کا مصلی رضا بھائی اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا۔ 2 رکعت اللہ کی نماز، کئی بوسے علی اکبر کے عزاداروں۔ ابھی بھی کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو، عزاداروں کربلا سے بھائی لے کے شام تک وہ سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کے نیزے کی طرف تھی، مگر حسین کی نظریں علی اکبر
کے نیزے کی طرف تھی۔ عزادار و شمر کو بڑا غصہ آیا، اس ظالم نے علی اکبر کے سر کو اٹھایا، ایک صندوق میں بند کر دیا۔ ماتمیوں صبح ہوئی ساروں کے سر تھے مگر غریب حسین کا سر نہیں تھا۔ شمر سجاد کی پوست پہ تازیانے مار کے کہتا ہے، سجاد مجھے بتا وہ تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں، ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہائے کر کے رونے والوں، ہائے کر کے رونے والوں، سید آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ او ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ عزاداروں صبح ہوئی صندوق کو کھولا، پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے اور رو رو کے یہی کہہ رہے تھے، اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخر جملہ، ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ ہائے کریں؟ ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ ماتم کریں؟ ہم شیعہ سنی ہیں۔ عیسائی عورت بازار شام میں نوک کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا، غریب حسین کے سر کو دیکھا، مولا علی اکبر کے سر کو دیکھا، مولا عباس کے سر کو دیکھا، سارے سروں کو دیکھ کے کہتی، شمر ان کا قصور کیا تھا جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتھر نہیں ہے؟ شمر کمینہ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ ظالم کہتا ہے ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا اور ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا، اور جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتھر نہیں ہے وہ اکبر کی غربت پہ ہائے ضرور کرے۔ عزادارو حسین کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے، اس اللہ راسی کا قصور کیا تھا؟ ظالم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے، اور لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ، دیکھ نظر اللہ راسی غریب حسین کے سر کو، اور دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سارے فکرے چھوڑے، آخری فکرہ، جتنے علی اکبر کے ماتمی ہو، ہر ماتمی پہ واجب ہے سر کا ماتم کرنا۔ میں اپنی ماں بہنوں کے حصے کا، پردہ داروں کے حصے کا، مرشد زادیوں کے حصے کا ایک فکرہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عزاداروں آگے بڑھی، مولا علی اکبر کے سر کو دیکھا، علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے، او جوان ذرا سر نیچے کر۔ عزاداروں علی اکبر کا سار اور نوکے نیزہ سے نیچے اترا، عیسائی عورت نے سر سے چادر کو اتارا، علی اکبر کے چہرے سے خون اور ریت کو صاف کرنا شروع کیا۔ یا ایک بین کیا یا زمین میں زلزلہ آیا، رو کے کہتی ہے، ایھا البدر تمام، اور 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ یا ساتھ کھڑی اکبر کی ماں لیلا کی چیخیں نکلی، آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں، تجھے ماتم کی اجازت ہے، آ میری طبیعت دیکھ، میں اکبر کی ماں او اکبر کو روتی ہوں، شمر سجاد کی پوشت پہ زول۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔